معزز محترم محتشم سامعین حضرات، آج کا درس قرآن انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 پر مشتمل ہوگا، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ بہت ساری چیزیں سنیں گے۔ جس طرح یہ قرآن کی آیت ساری آیتوں سے اعلیٰ ہے، تو آج کا درس بھی انشاءاللہ سارے درسوں سے اعلیٰ ہوگا۔ دعا فرمائے کہ اللہ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ بولتے بھی جائیں گے اور گنتے بھی جائیں گے۔ جتنا آپ گنتی میں سارے بولیں گے، آپ کی توجہ میری طرف رہے گی انشاءاللہ۔ تو نمبر 1، یہ آیت الکرسی رات کے وقت نازل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اس کو لکھوا دیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے بھلا؟ ہاں جی، مولا علی پاک کے بیٹے ہیں، لختے جگر ہیں۔ یہ ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب آیت الکرسی نازل ہوئی تو تمام بت گر گئے۔ تمام بت گر گئے، اور تمام جو کفر کے بڑے بڑے بادشاہ تھے اس وقت، بڑے بڑے کافر، وہ بھی زمین پر گر پڑے، اور ان کے سروں پر جو بادشاہیوں کے تاج تھے وہ بھی گر پڑے، اور شیاطینوں کی دوڑیں لگ گئی۔ شیاطین جو تھے سب بھاگ پڑے اور آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ ہوش اڑ گیا نا، پتہ ہی نہیں بھی کیا کرنا ہے۔ آیت الکرسی نازل ہوئی ہے، ابلیس کے پاس تمام شتونگڑے جمع ہوئے اور کہا کہ بھائی پتہ کرو ایسا کیا واقعہ ہوا ہے کہ ہر طرف ہلچل مچ گئی ہے۔ چنانچہ وہ مدینہ طیبہ کی طرف آئے، ابلیس بھی ساتھ آیا، تو پھر پتہ چلا کہ آج آیت الکرسی نازل ہوئی ہے۔ کتنی فضیلتیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری سنیں، حضرت ابی ابن کعب پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو المنذر، یہ ان کی کنیت تھی حضرت ابی ابن کعب کی، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے پاس قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ کیا تو جانتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اے ابو المنذر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے پاس قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو پھر میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا خوشی سے اور فرمایا، اے ابو المنذر، تجھے علم مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ تجھے علم مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس آیت الکرسی کی زبان ہے اور اس کے 2 ہونٹ ہیں، اور یہ عرش کے پائے کے پاس کھڑی ہو کر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی رہتی ہے۔ تو کتنی فضیلتیں ہوں گی بھائی؟ 3 ہو گئیں۔ اب ذرا سنتے جائیے اور گنتے جائیے۔ حضرت ابی ابن کعب پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک کھجوروں کا باغ تھا اور میں اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ دن بدن کھجوریں گھٹ رہی ہیں، دن بدن کھجوریں گھٹ رہی ہیں، کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آج میں رات کو بھی نگرانی کروں گا کہ کوئی چور شور تو نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایسے جیسے کوئی بالغ جوان مرد ہوتا ہے، اس کے برابر کوئی آیا اور وہ آ کر کھجور کے پھل توڑنے لگا، اور میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ تو جن ہے یا انسان ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں۔ تو میں نے کہا مجھے اپنا ہاتھ دکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف کیا تو اس کا ہاتھ کتے کی طرح تھا،
اور اس کے بال بھی کتے کی طرح تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا جن اس طرح پیدا ہوتے ہیں جس طرح تو پیدا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ سے بھی زیادہ سخت ہیں، میرے تو بھی زیادہ بد شکل ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے ابھارا کہ تو میرے ہی باغ کو لگا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہمیں تو یہ خبر پہنچی ہے کہ تو بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا پھر ہم بھی کچھ نہ کچھ کھا لیں، ہم بھی کچھ نہ کچھ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ تجھ سے میری جان چھوٹ جائے اور میرے باغ کی بھی جان چھوٹ جائے، تو کھانا پینا چھوڑ دے؟ اس نے کہا جی ایک چیز ہے، اگر آپ وہ کر لیں تو کوئی شر اس تک پہنچ سکتا نہیں۔ تو اس حضرت ابی بن کعب نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا جی وہ آیت الکرسی ہے، جو شام کو پڑھے گا صبح تک ہم سے محفوظ رہے گا، اور اگر آپ صبح پڑھیں گے تو شام تک محفوظ رہے گا۔ یہ چونکہ رات کا واقعہ تھا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے صبح آ کر حضور پاک پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا اے ابی بن کعب، اس نے تجھے جو آیت الکرسی بتائی ہے بالکل ٹھیک بتائی ہے، مگر وہ خود خبیث تھی، وہ خود خبیث تھا، خبیث تھی، اگر جننی ہے تو خبیث تھی، اگر جن تھا تو خبیث ہے۔ تو بھائی کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ اب پانچویں سنیے ذرا غور سے۔ حضرت انس پڑھیے رضی اللہ، سارے پڑھا کریں نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تو نے نکاح کر لیا ہے؟ سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس مال ہی کوئی نہیں، میں کیسے نکاح کروں؟ مال ہوگا تو کروں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے سورہ اخلاص آتی ہے؟ قل هو اللہ احد آتی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں جی مجھے ساری یاد ہے۔ فرمایا کہ پھر تیرے پاس قرآن کا چوتھائی حصہ آ گیا ہے۔ پھر پوچھا کیا تجھے قل یا ایھا الکافرون آتی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل مجھے پوری یاد ہے۔ فرمایا یہ بھی تیرے پاس قرآن کا چوتھائی حصہ آ گیا ہے، چوتھا حصہ آ گیا ہے۔ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تجھے سورۃ الزلزال آتی ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا؟ اس نے عرض کیا جی وہ جی مجھے پوری یاد ہے۔ فرمایا پھر یہ بھی تیرے پاس قرآن کا چوتھائی حصہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تجھے سورۃ النصر آتی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح؟ انہوں نے کہا جی بالکل وہ تو مجھے پورے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تیرے پاس قرآن کا چوتھائی حصہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تجھے آیت الکرسی آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے پوری یاد ہے۔ فرمایا پھر تو مالدار ہے، نکاح کر لے۔ کھبے پاسے آنا سبحان اللہ کوئی نہیں آتی کیونکہ انہوں نے پہلے ہو چکے ہیں، سارے کہو نا سبحان اللہ۔ تو آپ تو یہ بھی دولت ہے، یہ ساری صورتیں کیا ہیں؟ دولت ہے بھائی، بہت بڑی دولت ہے۔ کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ 5 گنتی دی گڑبڑ کی تھی تو تھوڑی گردن تے۔ چھٹی سنے جی، حضرت انس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو جی نمازیوں تگڑے ہو جاؤ، تھوڑے واسطے آ گئی گل کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض کے نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا وہ دوسری نماز تک محفوظ رہے گا، اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اور فرمایا کہ اس پر محافظت یعنی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی وہی پڑھتا ہے، یا نبی پڑھ سکتا ہے یا شہید پڑھ سکتا ہے، تو جو پڑھے گا اللہ ان میں ان کو شامل فرمائے گا، یعنی صدیقوں میں اور شہیدوں میں۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، بولیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ 6۔ اب 7ویں سنیے۔ حضرت حسن ابن علی امام حسن پڑھی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی وہ اگلی نماز تک اللہ کے ذمے رہتا ہے۔ بولیے جی اللہ کے ذمے رہتا ہے۔ کتنی ہوگی بھائی؟ 7۔ 8ویں سن لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ اما عائشہ صدیقہ سارے پڑھے نا رضی اللہ تعالی عنہا،
ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ فرمایا تو آیت الکرسی سے غافل ہے کہ آیت الکرسی جس کھانے اور سالن پر پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن پر برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی ہو گئی بھائی؟ 8۔ 9ویں سنیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ایفع بن عبداللہ الکلاعی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کی کتاب میں کون سی آیت عظیم تر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ سبحان اللہ۔ بولے میرے پیارے بھائیوں وہ کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی ہے۔ اور پھر پوچھا اس شخص نے کہ یا رسول اللہ کی کتاب میں کون سی آیت آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کی امت بھی وہ لے لے، آپ کی امت بھی حاصل کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے خزانوں میں سے اللہ نے مجھے خزانہ عطا فرمایا ہے، اور دنیا آخرت کی ہر بھلائی اس میں آ گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات اس کی بات ہو رہی ہے، اور آیت الکرسی بھی شامل ہے۔ کتنی ہوگی بھائی؟ 9۔ سارے نہیں بول دے کی ہو گیا؟ 9۔ باقی ساگڈار نو پوچھ لو۔ حضرت ابن عباس پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، پڑھیں گے کہو انشاءاللہ، عمل کی نیت ہو جائے نا، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شکر کرنے والوں کا دل عطا فرمائے گا، اور صدیق کے اعمال اور نبیوں کے عملوں کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس پر رحمت کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ کس طرح کا تو اللہ جانے، اس کا رسول جانے، جو حدیث میں ہے وہ سنا رہا ہوں۔ اور اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی مگر اس کی زندگی، کہ جو ہی یہ مرتا جائے گا سیدھا جنت میں جائے گا۔ کتنی ہوگی بھائی؟ 10 ہو گئی؟ چلے جی۔